کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف یا تسبیح پڑھنا واقعی صحیح ہے؟ کیا ایسا کرنے سے گناہ تو نہیں ہوگا؟ یا قیامت کے دن عذاب تو نہیں ملے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر لیٹ کر پڑھی جانے والی ایک تسبیح یا درود شریف قیامت کے دن آپ کے لیے حیران کن انعام لے کر بھی آ سکتی ہے اور بہت بڑا عذاب بھی؟ محترم ناظرین، تصور کیجئے ایک ایسا لمحہ جب دنیا کی ہر ہلچل مدھم پڑ جائے، رات کی خاموشی ہر گوشے میں پھیل جائے اور آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوں۔ یہی وہ سنہری وقت ہے جب دل کی دھڑکنیں سکوت سے بات کرتی ہیں اور روح کی آواز رب کی جانب بلند ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر زبان پر محبت بھرا درود شریف ہو تو یہ محض ایک کلمہ نہیں بلکہ ایک نورانی پل ہے جو زمین سے لے کر عرش تک جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ بستر پر لیٹ کر پڑھی جانے والی یہ دعا، یہ ذکر، وہ لمحے جنہیں ہم اکثر معمولی سمجھ کر گنوا دیتے ہیں، دراصل ہماری زندگی میں ایک روحانی انقلاب کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر درود، ہر نرمی سے ادا کی گئی تسبیح دل کو سکون، دماغ کو روشنی اور نیند کو عبادت میں بدل دیتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جو نہ صرف انسان کے قلب کو منور کرتا ہے بلکہ فرشتوں کی محفل میں بھی اس کی آواز پہنچتی ہے اور اللہ کی رحمت کے دریچے کھولتی ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا مناسب ہے یا نہیں؟ کیا یہ ادب کے خلاف تو نہیں؟ کیا یہ عمل واقعی برکت لائے گا یا محض زبان کی مشق ہے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب واضح ہے۔ ذکر اور درود ہر حال میں جائز ہے، چاہے انسان کھڑا ہو، بیٹھا ہو، چل رہا ہو یا لیٹا ہو۔ ارشاد الہی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی اللہ کا ذکر ہر حالت میں قبول ہے اور درود شریف تو اس کی ایک خاص نعمت اور انعام ہے۔ رات کے سکوت میں پڑھے جانے والے یہ کلمات نہ صرف قلبی سکون کا ذریعہ ہیں بلکہ یہ روح کے لیے ایک روشن راستہ بھی ہے جو انسان کو زندگی کی ہر الجھن اور پریشانی سے آزاد کرتے ہیں۔ یہ عمل انسان کے روحانی مزاج کو نکھارتا ہے، دل کی صفائی اور قلب کی طہارت کو ممکن بناتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو شخص بستر پر لیٹنے سے قبل درود شریف کا معمول بناتا ہے وہ گویا نیند میں بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے۔ ہر مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہوں کی معافی نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور مومن بھی اس میں شامل ہو کر روحانی لطف اور سکون کے لائق بنتا ہے۔ محترم ناظرین، رات کے اس سنہری لمحے میں جب دنیا ساکت ہو جاتی ہے اور بستر پر لیٹے ہوئے انسان اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، وہی لمحہ دراصل عبادت کا سب سے نایاب اور خالص موقع ہے۔ جب زبان پر درود شریف کی باریک لہریں ابھرتی ہیں تو یہ محض الفاظ کا کھیل نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی موج بنتی ہے جو دل کی ہر گہرائی تک پہنچتی ہے۔ ایسا انسان جو رات کے سکوت میں درود پڑھے گویا اپنی نیند کو عبادت میں بدل دیتا ہے اور اس کی ہر سانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو جاتی ہے۔ اس عمل کی قدر اور برکت کا اندازہ صرف دل کے پاکیزہ لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل فرشتوں کی محفل میں بھی شریک ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کے دریچے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچئے اگر روزانہ کی نیند کے پہلے یہ معمول بن جائے کہ یہ محض نیکی نہیں بلکہ ایک مسلسل رحمت کی لڑی بن جاتی ہے۔ لیٹے ہوئے درود پڑھنے سے روحانی سکون کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے، دماغ کے افکار پرسکون ہوتے ہیں اور نیند گہری اور آرام دہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے علماء دین جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوتے وقت درود شریف پڑھنے کی تاکید کرتے تھے تاکہ نیند بھی ذکر بن جائے اور روح ہر لمحہ اللہ کے قریب رہے۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اپنی تمام دعاؤں کا وقت درود شریف کے لیے مقرر کر دوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری فکریں دور کر دی جائیں گی، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ درود شریف صرف کلمات نہیں بلکہ ایک روحانی طاقت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار کرتی ہے۔ مزید یہ کہ درود شریف قبر کی روشنی، قیامت میں راحت اور عرش کے سائے کی ضمانت بھی ہے۔ ہر درود جو زبان سے خارج ہوتا ہے، فرشتے اسے اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ تصور کریں، ہزاروں مرتبہ درود پڑھنے والے کے لیے قبر میں کتنا نور اور سکون تیار کیا جاتا ہے۔ یہ عمل انسان کے روحانی حالات کو نہ صرف بہتر بناتا ہے بلکہ قیامت کے دن بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے چہرے کو نورانی بناتا ہے، اسے شفاعت کے قابل بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے اولیاء اللہ نے تاکید کی کہ رات کے سکوت میں درود کو اپنی زبان کا ساتھی بنائیں، کیونکہ یہ لمحہ نہ صرف دل کو نرم کرتا ہے بلکہ روح کو بھی نرمی، خوشبو اور سکون عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اب تصور کیجئے قیامت کے دن کی شدت اور ہر انسان کی تنہائی، ہر طرف خوف، گھبراہٹ، پسینے سے بھیگا چہرہ اور ہر انسان اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبا ہوا۔ ایسی گھڑی میں ایک عمل ہے جو انسان کے لیے روشنی اور راحت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور وہ ہے درود شریف۔ جو شخص دنیا میں خلوص دل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں کے درمیان روشن چہرے کے ساتھ میدان حشر میں داخل فرماتا ہے۔ سوچیں، جب ہر طرف انسان عاجزی، خوف اور پریشانی میں مبتلا ہوگا، تب وہی شخص جس کی زبان پر درود کی مٹھاس رہی، سکون، نور اور شفاعت کا مستحق ہوگا۔ درود شریف قیامت کے دن کے خوفناک لمحوں میں ایک چھتری کی طرح کام کرتا ہے جو ہر خوف، پریشانی اور شرمندگی سے انسان کو بچاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا تھا۔ یہ آسمانی وعدہ اس بات کا عکاس ہے کہ درود شریف انسان کو نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب سے نوازتا ہے بلکہ اس کے اعمال کو بھی رحمت اور نور سے بھر دیتا ہے۔